बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटा सा अमल आपको बताने लगा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबी लंबी पढ़ाइयाँ करने से कासिर हैं और बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं कि वो हर किसी की पहुंच में नहीं होती। एक हमारी मोहतरमा बहन ने सवाल किया है, वो कहती हैं कि आसान सा रिज़्क़ रोज़ी के लिए अमल बता दे जिससे घर के हालात अच्छे हो जाए, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत हो जाए। हम कारोबार भी करते हैं, मेरे शौहर मजदूरी करते हैं, सर तोड़ कोशिश करते हैं, दो दो तीन तीन ड्यूटियां करते हैं, लेकिन घर के अखराजात पूरे नहीं हो पाते। पैसे आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि पैसे गए किधर, उसमें खैर बरकत नहीं है। तो इस मोहतरमा बहन के सवाल के जवाब में बाज़ औक़ात किसी की बात ऐसी होती है उसकी वजह से कई और लोगों का भला हो जाता है। और हमारा तो मिशन भी यही है कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर आसानियों को बांटा जाए, मोहब्बतों को बांटा जाए, प्यार को बांटा जाए, दुश्वारियाँ जो हैं और कांटे जो हैं रस्तों के वो ख़त्म किए जाएं और उम्मत मुहम्मदिया के लिए आसानी पैदा करना, उनके लिए भलाई का एहतमाम करना ऐसे है कि जैसे आप एक हवा का, ठंडी हवा का झोंका बन सकते हैं। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए कुछ ठंडी हवा के झोंके का मुतरादिफ तो हो सकते हैं, उसकी तमसील तो हो सकते हैं। तो मैंने सोचा ये वजीफा, ये अमल आप सबको बता दूं। इस अमल पे कोई जोर नहीं लगता, कोई इसके ऊपर खर्चा नहीं है, इस अमल के ऊपर कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना। बस सुबह उठे, नमाज पढ़े, नाश्ता करने से पहले हाथ की उंगलियों के ऊपर एक मर्तबा आपने अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ने हैं। लेकिन ये नाम पढ़ने से पहले मकसद को अपने ज़हन में रखना है कि या अल्लाह पाक मेरी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत फरमा दे, मेरे कारोबार में बरकत फरमा दे, मेरे असबाब ज़िंदगी में बरकत फरमा दे। बरकत की दुआ मांगनी है। ये कभी भी नहीं कहना कि या अल्लाह पाक मेरी तनख्वाह 10,000 है, ये 20,000 हो जाए, 20,000 है, 50,000 हो जाए, 50,000 है, लाख हो जाए। लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला बंदा भी कहता है कि मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। अब इसमें क्या है, बरकत उठ गई। जब बरकत उठ जाती है पीर शाह हसन रजा साहब, तो फिर यकीन जानिए आमदन जितनी भी हो, आमदन जितनी भी हो, वसाइल जितने भी हो, वो कोई लुत्फ और जिंदगी का मजा नहीं रहता। हर काम में बरकत उठ जाती है। रिश्तों से बरकत उठ गई, मोहब्बतों से बरकत उठ गई, मालो ज़र से बरकत उठ गई, रिज़्क़ से बरकत उठ गई, रिश्तों के तकद्दुस में बरकत न रही। भाई हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं, दोस्त हैं ना होने के बराबर हैं, हल्का यारा है ना होने के बराबर है। इस तरह मुश्किलात हैं कि वो उनकी भरमार है, तकलीफ़ों की भरमार है, दुखों की भरमार है। तो आप जब भी अल्लाह ताला से मांगा करें, अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगा करें, या अल्लाह पाक जो तूने अता किया है उस पर हम तेरे शुक्र गुजार हैं, जो नहीं अता किया वो हमें अता फरमा दे, जो अता किया है उस पर साबिर और शाकिर बना दे। तो ये अल्लाह ताला का वादा है कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं उस बंदे को और ज्यादा अता करता हूँ जो मेरा बंदा मेरी अता पर शुक्र करता है। जो शुक्र करता है अल्लाह ताला का, अल्लाह शुक्र की बरकतों से नवाजता है। और जिस बंदे ने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया, बात बात पर शिकवा करता है। वो एक आदमी था तो उसने माथे पे रुमाल कस के बांधा हुआ था। तो हजरत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा आपने देखा तो पूछा शख्स क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरे सर में शदीद तकलीफ है। फरमाया कितनी रब की नाशुक्री कर रहा है, जब तेरे सर में दर्द नहीं था, तकलीफ नहीं थी, तो तूने कभी रुमाल बांध के इसका इजहार नहीं किया, या कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कभी नहीं कहा। आज जरा सी तकलीफ आ गई तो शिकवे करने शुरू हो।
تو ہم شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر کیا ہی اچھی بات ہے کہ جب کوئی پوچھے سناؤ سید کا کیا حال ہے تو آپ کہا کریں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بھائی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بھائی بچے کیسے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ الحمدللہ کہنا سیکھ لیں، شکر کرنا سیکھ لیں. اللہ رب العزت آپ کی دیکھنا ہر چیز کے اندر جس زندگی کے شعبے میں شکر کرتے چلے جائیں گے اللہ پاک اس میں برکتیں فرماتا چلا. تو آپ ناشتے سے پہلے یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں چھوٹا سا ہے، اس کو ہر کوئی مومن مسلمان کر سکتا ہے، سب کو اس کی اجازت ہے. بڑا اتھینٹک ہے، بڑا پاورفل یہ عمل ہے. عمل چھوٹا سا ہے لیکن کام اور طاقت اس کی بڑی کمال کی ہے. بڑے لوگوں نے آزمایا ہے، بہت لوگوں نے آزمایا ہے اور بڑوں نے فیض پایا ہے. تو سوال کسی ایک محترمہ خاتون نے بھیجا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا فائدہ سب کو ہو جائے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا اور ہوتا ہے بھلے کا بھلا. جو دوسروں کا بھلا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بھلا فرما دیتا ہے. آپ کل امت کے بھلے کی دعا مانگا کریں. صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، نماز فجر ادا کریں، نماز اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، اللہ کی توفیق سے عبادت کریں. اور پھر جب دعا مانگے نبی پاک کی ساری امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے دعا مانگے. یہ کام کرنا آپ سیکھ لیں. اور پھر یہ چھوٹا سا عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ناشتے سے پہلے ناشتہ سامنے آ جائے پھر کر لیں. ناشتے سے پہلے لقمہ ایک لینے سے پہلے آپ نے ہاتھ کے ان پوروں کے اوپر، یہ 33 ہیں، اور آپ نے ایک تسبیح پڑھنی، 3 مرتبہ پڑھیں گے اور ایک اوپر کر لیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں برکتیں کیسے برستی ہیں، آپ کے نصیب کیسے جاگتے ہیں. اپنے نصیبوں کو جگانے کے لیے، اپنے مقدروں کو جگانے کے لیے، اپنی قسمت کو جگانے کے لیے، اور گھر میں رزق روزی اور دولت کی بارش کی برسات اگر چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں. آپ کو انشاءاللہ تعالی اتنا فائدہ اور اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی دعائیں دیں گی. اور اس عمل کو پورے گھر والوں کو بتائیں کہ ناشتے سے پہلے بھی یہ ایک تسبیح ضرور کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء مبارک ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ کے ولیوں کے نام لیں، اللہ کے پیغمبروں کے نام لیں. ان ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک عمل بتایا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام، ان کی والدہ ماجدہ کا نام، اور پھر اس پر ابھی کلام میں نے کرنا ہے. ان کے نام کی اتنی برکت ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ نام مبارک کوئی 50 مرتبہ لکھ کر اپنے گھر کے اندر رکھ لے، اللہ رب العزت برکتوں سے نواز دیتا ہے. سفید کاغذ کے اوپر لکھ کر رکھ لے. تو یہ میں نے بتایا تھا اللہ کے نبیوں کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے، اللہ کے اولیاء کی، میرے نبی کے امت کے اولیاء کے ناموں کی اتنی تاثیر ہے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شیر آ رہا تھا تو آگے ایک صحابی تھا، رستہ بھول گئے. تو اس صحابی نے اس شیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جنگل کے بادشاہ شیر، یہ یاد رکھنا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. سرکار کا نام لیا، وہ شیر بھیگی بلی کی طرح ہو گیا. اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس نے سر جھکایا اور دم ہلاتا ہوا اس صحابی کے آگے آگے چل پڑا اور شہر تک لے گیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ کسی بندے نے آ کر، بڑے عالم فاضل نے آ کر سوال کیا کہ یا حضرت، یہ جو مسجد کے اندر وجد و حال ہے یہ کیوں ہوتا ہے، مجھے اس پر دلیل دے. فرمایا اگلے جمعے آنا، جمعہ ادھر آ کے پڑھنا، پھر تجھے بتائیں گے. وہ جمعے کو آیا، آپ جمعے سے فراغت کے بعد اس نے پھر وہی سوال رکھا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، اور خر بیٹھ جا، گدے بیٹھ جا. تو اس نے اپنی
بات کو گول مول کرتے ہوئے کہنے لگا کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ہم نے کہا ہے کہ گدھے بیٹھ جا۔ اب قریب تھا کہ اس نے آستینیں چڑھائی اور حضرت کے گلے پڑنے کی کوشش کرتا اور ناک سے نتنے پھولنے لگے، منہ سے جھاگ آنے لگی، آنکھیں پھول کھل گئی، غصے سے کپکپاہٹ طاری اور بالکل وہ حضرت کے گلے پڑ جاتا۔ حضرت سلطان بایزید بستامی علیہ رحمت الرحمن لوگوں نے پکڑا، فرمایا بھائی چھوڑ دے اس کو، اس کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا میں نے گدھے کا نام لیا تو بھول گیا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو بھول گیا، اپنے آپ سے باہر ہو گیا، بے قابو ہو گیا۔ ارے گدھے کا لفظ میں نے بولا، اس کا نام بولا، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، تو اللہ کے نام کی طاقت کیسی ہو؟ اللہ کے نام کے اندر جاہ و جلال، اس کی نورانیت وہ کتنی ہوگی؟ تو بھائی اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر اور طاقت رکھی ہے، تو اللہ کے ناموں کے اندر تاثیر اور طاقت ہے۔ آپ نے یہ 3 نام اللہ کے پڑھنے ہیں، اس کی تسبیح کرنی ہے، یا لطیفو، یا رزاقو، یا وہابو، یا وہابو، یا لطیفو، یا رزاقو، یا وہابو۔ یہ 3 ناموں کی ایک تسبیح آپ کی زندگی کے بھاگ جگا سکتی ہے، نصیب جگا سکتی ہے، مقدر جگا سکتی ہے، قسمت جگا سکتی ہے۔ یہ آپ کے نصیبوں کے جاگنے کا وقت ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 اسماء مبارک، ان کی ایک تسبیح پڑھ لیں، رب تعالیٰ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ نصیب جاگ جائیں گے، مقدر جاگ جائیں گے، بھاگ جاگ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو میں اس کے خصوصی اجازت کے لیے، ویسے تو اجازت ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خصوصی اجازت ہے، تو خصوصی اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں یا لطیف ہو، یا رزاق ہو، یا وہاب ہو، یہ ایک مرتبہ ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے اس کو فارورڈ کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اپنے اعزاء و اقربا کا، اپنے دوست یاروں کا، اپنے رشتہ داروں کا، برادری کا، فیملی کا، جس جس کے نمبر آپ کے موبائل میں ہیں سب کو بھیجیں، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔